بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک خاص رات کے بارے میں، شب برات، جسے لیلۃ البرات یا نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کو آتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، اور ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ۔ شعبان اسلام کے قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ 15 شعبان کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ علماء اس رات کو خاص فضیلت والی رات مانتے ہیں، جبکہ کچھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں صاف ذکر۔ قرآن مجید میں شب برات کا نام نہیں آیا، مگر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سورہ الدخان کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم، قسم ہے اس روشنی دینے والی کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ سورہ الدخان 1 سے 3 تک۔ تفسیر کا اختلاف۔ جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان میں آتی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی کچھ روایات میں یہ کہا گیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مگر صحیح اور مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورہ القدر میں صاف لکھا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ صحیح احادیث۔ حدیث نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج ڈوبتے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اسے رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دوں، اور یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حسن حدیث۔ علماء کا نقطہ نظر۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے کہا اس حدیث کی سند کمزور ہے، مگر اس کا متابع بھی ہے۔ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے۔ انہوں نے جنت البقیع میں قبرستان میں جا کر دعائیں کیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی، حسن حدیث۔ اہم نکتہ، یہ روایت اوتھینٹک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، مگر اس میں کوئی خاص عبادت یا رسم کا ذکر نہیں۔ مغفرت کی رات۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے اور مشرکین اور حسد کرنے والوں کے علاوہ سب کو معافی مل سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ اس رات ہر گنہگار کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور حسد کرنے والے کے۔ تقدیر لکھنا۔ کچھ روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، موت، زندگی، رزق وغیرہ، مگر جمہور علماء کا کہنا ہے کہ تقدیر تو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، جیسے قرآن میں صاف ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سورہ الدخان۔ بدعت سے بچیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل شب برات کے نام پر کئی کام کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ خاص نماز پڑھنا، 100، 200 یا 1000 رکعت کی نماز جو کسی خاص طریقے سے پڑھی جائے، یہ بدعت ہے۔ قبرستان میں جمع ہونا۔ قبرستان جانا جائز ہے، مگر جمع ہو کر مینا بازار لگانا غلط ہے۔ پٹاخے، چراغان، محفل، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ حلوہ پکانا، خاص کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے ضروری یا سنت سمجھنا غلط ہے۔ رات بھر جگراتے، اگر عبادت کے لیے ہو تو اچھا ہے، مگر رسم کے طور پر یا شور شرابے میں رات گزارنا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس رات کو کچھ کیا تو اکیلے،
چوری چھپ کے، بنا شور شرابے کے۔ یہ ان کا شخصی عمل تھا، نہ کہ اجتماعی پروگرام۔ اگر آپ اس رات کو خاص بنانا چاہتے ہیں، نفل نماز، اپنی طاقت کے مطابق نفل نماز پڑھیں، کوئی تعداد مقرر نہیں۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کی کتاب پڑھنے میں وقت گزاریں، دعا اور استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیں اور دعائیں کریں۔ روزہ، اگلے دن روزہ رکھنا اچھی بات ہے، 13، 14، 15 شعبان کے روزے، چوری چھپ کے، کوئی دکھاوے یا شور شرابے کی ضرورت نہیں۔ عزیز دوستو، شب برات ایک مبارک رات ضرور ہے، مگر ہمیں اسے حدیث اور صحابہ کے طریقے پر گزارنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے رسومات بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ رات لیلۃ القدر سے کم درجہ رکھتی ہے۔ بدعات سے بچنا ضروری ہے، صحیح احادیث پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔